چیزیں پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں درود تاج بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، شرک ہے، اور اتنی کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور شرکیہ کلمات دہراتے رہتے ہیں۔ درود تاج شرک ہے، میں نے کہا جواب دے اس کا۔ تاج شریعت کا کرم ہے مجھ پر میرے، تاج شریعت کا کرم ہے مجھ پر میرے، اختر کا کرم ہے مجھ پر میرے، تاج شریعت کا کرم ہے مجھ پر میرے۔ چیزیں پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں درود تاج بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اب درود تاج میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ آپ دور کرنے والے ہیں بلاؤں کے، قحط کے، مرض، بیماری کے۔ یہ شرک ہے، اور اتنی کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور شرکیہ کلمات دہراتے رہتے ہیں۔ اب آئیے آخری ایک حوالے کی طرف آپ کی میں توجہ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ کس میں ہے؟ بولیے نا، کس میں ہے؟ ہم اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب ترجمہ کیا کرتے ہیں اشعار کا؟ یا کہتے ہو کہ نہیں یہ ذرا کل پڑھیں گے، ذرا صفحہ کل پڑھیں گے، آج ذرا طبیعت صحیح نہیں، پیٹ خراب ہے تو ذرا آگے کل پڑھیں گے۔ شاگرد نے صفحہ پلٹا دیا، 2 دن کے بعد نے کہا حضرت اس دن تو آپ کا پیٹ خراب تھا، آپ نے نہیں پڑھا، آپ خراب تھا، اب دماغ خراب ہو گیا ہے، لہٰذا یہ 2 صفحے پڑھے ہی نہیں جائیں گے، یہ 2 صفحے پڑھے نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ اللہ نے حصہ ہمارا رکھا ہے اس میں۔ مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف غزوہ خیبر کا واقعہ، غزوہ خیبر کا واقعہ، اور جاتے ہوئے خیبر کی طرف جا رہے ہیں تو حضور کی خدمت میں ایک نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کی خدمت میں ایک نعت پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نعت نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا وہ جس کو اللہ دل دیتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ گالی نہیں، سورہ نور کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ظرف کی بات ہے، طبیعت کی بات ہے۔ خیبر کی طرف سرکار جا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، درود تاج شرک ہے، میں نے کہا جواب دے اس کا، جو یہ ساری دعائی کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جاتے ہوئے حضور کی طرف دیکھ کر عامر بن عقبہ کہتے ہیں حضور چند شعر پڑھ دوں؟ آقا نے یہ نہیں کہا کہ حمد کر، قرآن پڑھ۔ حضور نے فرمایا پڑھ، کیا پڑھتا ہے؟ پڑھ۔ کہتے ہیں اللہم لولا انت ما ہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما ابقینا والقینا سکینۃ علینا وثبت اقدام ان لقینا ونحن عن فضلك ما استغینا۔ یہ مسلم شریف میں پورا قصیدہ ہے، ترجمہ ذرا سنیے آپ۔ اللہم لولا ما ہدینا، خدا گواہ ہے کہ اگر حضور لولا انت ما ہدینا، اگر حضور ہمیں ہدایت نہ دیتے، اگر حضور ہمیں ہدایت، حضور نے فرمایا چپ ہو جا، ہدایت اللہ دیتا ہے، چپ ہو جا۔ لیکن وہ یہی معنی کہہ رہے ہیں نا، بھر دے جھولی میری یا محمد۔ سب سے پہلے جھولی ہدایت سے بھری جائے گی نا، اسی تنازع، اسی مفہوم کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہم، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے اس بات پر، شعر کے اعتبار سے ترجمہ کریں، لولا انت ما ہدینا، اگر حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہدایت پاتے، لولا، اگر حضور نہ ہوتے ہم نہ ہدایت پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم زکات دیتے نہ نماز پڑھتے۔ شعر دیکھو کتنا پیارا ہے۔ اللہم لولا انت ما ہدینا، اللہم لولا انت ما ہدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، خدا گواہ ہے اگر حضور نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ زکات دیتے نہ نماز پڑھتے۔ اب آ کے کہتے ہیں فاغفر فداء لک ما بقینا، فاغفر، حضور میرے گناہ بخش دینا۔ امر ہے، امر، خطاب حضور سے، فاغفر، حضور میرے گناہ بخش دینا، آقا کرم کر دینا۔ ہمارے اسلامی بھائی استغاثہ کا کلام پڑھتے ہیں نا، یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کی، بولیے، اس کی اصل ہے۔ والا حضرت نے دعا لکھی ہے نا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یہ اس کی اصل ہے۔ فرمایا فاغفر، حضور ہماری گناہ بخش دے، فداء لک، آپ پر میں قربان ہو جاؤں، ما بقینا، جو گناہ میرے رہ گئے ہیں، یعنی جو گناہ ہمارے رہ گئے اللہ کے رسول آپ بخش دیں، میں آپ پر قربان ہوتا ہوں۔ فاغفر فداء لک ما بقینا، جو بچ گئے تھوڑی بڑی باتیں اسے حضور آپ بخش دیں، ہماری مغفرت کر دیں، ہمیں بخش دیں۔
اور فدا انکا حضور میں آپ پر قربان ہوتا ہوں، والقین سکینۃ علینا، اور ہمارے دل پر سکینہ اتاریں. یہ سب باتیں حضور سے ہو رہی ہیں، سب باتیں حضور سے ہو رہی ہیں. حضور آپ بخش دیں، آپ سکینہ اتاریں ہمارے دل پر. اور آگے کہتے ہیں وہ ثبت اقدامہ ان لقینا، جب دشمن سے مقابلہ ہونا تو حضور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں. حضور آپ ہمیں ثابت بولو، حضور آپ ہمیں ثابت، آپ دعا کرتے نا ثابت قدم کے لیے، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ. صحابہ کہتے ہیں حضور آپ ہمیں ثابت قدم رکھ، حضور آپ ہمیں. تو یہ دیکھو صحابہ کے عقیدے کیوں نہیں بتائے جاتے، اہل سنت کے ایک ایک نظریہ ان حدیث کے اندر دیکھیں آپ. میں نے کوئی جھوٹا حوالہ، کوئی ہلکی بات، کوئی ایسا عام حوالہ نہیں پیش کیا. اگر اس تقریر کو 2.5-3 گھنٹے ہو گئے تو بلا تسلسل الحمدللہ ایک ایک حوالے وہ پیش کیے ہیں جو امت کے نزدیک معتمد رہے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ سنیں، کہتے وہ ثبت اقدامہ ان لقینا، حضور جب دشمنوں سے ملاقات ہو جائے ثبت اقدامہ، ثبت حضور آپ ہمیں استقامت دیجئے گا. میں کہاں استقامت دوں گا، اللہ دے گا. کہتے حضور آپ استقامت دیجئے گا. سرکار مسکرائے جا رہے ہیں، ہائے ہائے چشم تصور میں حضور کی سواری جا رہی ہے اور وہ پیدل چلتے چلتے شعر پڑھ رہے ہیں. کیا ذوق والے لوگ تھے. لوگ کہتے عرب بڑے سخت دل ہیں. میں نے کہا مصطفیٰ کے دامن میں تو پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے. تو اب سنیے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا إِن لَقَيْنَا، یا رسول اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے جب دشمن کا مقابلہ ہو. شعر کا آخری حصہ سنیں، وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغَيْنَا، حضور آپ کا فضل ایسا ہے جس سے ہم مستغنی کبھی نہیں ہو سکتے، اس سے لا تعلق بے پرواہ کبھی نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں اس پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں دیا جاتا اگر اہل سنت کے قول پر دیا جاتا ہے. صحابی نے یہ کہا ہے کہ وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغَيْنَا، حضور آپ کے فضل سے ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے، یعنی اس سے ہٹ کر ہم کچھ کریں اور ہمارے لیے کامل نہیں، ہم ناقص ہیں آپ کے فضل کے بغیر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور خوش ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعائیں مرحمت فرمائی. پھر اٹھا مسلم شریف کتاب الایمان، ایمان نہیں کتاب الایمان، قسموں کا بیان، غلاموں کا بیان جہاں پر ہے. باب و صحبت الممالک، صحبت و ممالک کے حوالے سے، جہاں پر غلاموں کے حوالے سے. رقم الحدیث 1654، باب کی 13ویں حدیث ہے. یہ باب صحبت الممالک کی باب کی 13ویں حدیث ہے، تاکہ ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو نا، میں سارے پتے آپ کو بتاتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنیے. دافل بلا اور کس کو کہتے ہیں سنیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا غلام کوئی غلطی کر گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا غلام، بولیے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلال آ گیا. بدری صحابی ہیں، بدری، بولو کون ہے؟ اور یہ وہ ہیں کہ جب مسجد میں آتے تھے نا تو حضور قریب میں بیٹھے ہوئے غیر بدری کو تو یہاں سے پیچھے جا، آؤ مسعود یہاں بیٹھو، مسعود یہاں بیٹھو. یہ حضرت عبداللہ مسعود کی شان ہے. اب آپ دیکھیے ان کے غلام نے غلطی کر دی. الفاظ کیا ہے؟ دہائی ہے یا رسول اللہ، فریاد ہے یا رسول اللہ، بولیے فریاد ہے یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ مسعود کے غلام نے غلطی کی. آپ نے بہت زبردست قسم کا کوڑا اٹھایا. انہ کانا یضرب غلامہ، اور غلام کو پیٹنے لگے، جو مارنے لگے. اب ترجمہ دیکھیں بدلے گا حالات کے حوالے سے، ماحول کے اعتبار سے. اس وقت جو غلام کی پٹائی ہو رہی ہے تو غلام مشکل میں ہے. غلام کس میں ہے؟ اب ترجمہ بھی ویسی ہونا چاہیے ماحول کے اعتبار سے. ہر وقت دیکھو کبھی ماں کہا جاتا ہے، کبھی باپ تھپڑ مارے تو اس وقت بھی ماں کہا جاتا ہے. تو کبھی پناہ کے معنی میں ہے، کبھی شفقت کے معنی میں ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ ترجمہ بدلتا ہے ماحول اور حالات کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ کبھی بھائی کہنا اور ہے، کبھی ڈر کر بھائی کہنا اور ہے، کبھی بھائی کہنا پناہ کے معنی میں ہے، کبھی برابری اور محبت کے معنی میں ہے. سمجھے آپ؟ تو اب اس ماحول کو رکھ کر سنے. انہ کان یضرب غلامہ، آپ اپنے غلام کو کوڑے برسا رہے تھے، تو نے یہ کیوں کیا؟ فجعلہ یقول، اور وہ رو کر کہنے لگا اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یا اللہ دہائی ہے. یہی معنی ہوگا نا، یعنی اعوذ باللہ کا معنی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ ٹھیک ہے. لیکن اس وقت اعوذ باللہ پناہ کے معنی میں نہیں بلکہ خاص معنی میں، یا اللہ دہائی ہے، اللہ دہائی ہے، یا اللہ تیری پناہ ہے، یا اللہ تجھے فریاد ہے، یہ بندہ مار رہا ہے مجھے.
اور آپ مارے جا رہے ہیں. جب دوسرا کوڑا مارا اس نے دیکھا کہ اللہ کے نام لیا کچھ بھی نہیں ہوا. کہتے فجعل یضربہ فقال اعوذ برسول اللہ. ایسا نہیں، سبحان اللہ زور سے آنا چاہیے. ہاں فرمایا اعوذ، فرمایا اعوذ برسول اللہ، یا رسول اللہ دہائی ہے. یہ کہنا تھا کہ سرکار پیچھے سے آ گئے. حضرت ابن مسعود نے جیسی وہ الفاظ سنے، دہائی یا رسول اللہ، کوڑا چھوڑ دیا. سرکار نے وہ کلمہ سن لیا. سرکار نے وہ کلمہ، او نجدیوں، سرکار نے وہ کلمہ سن لیا. یہ نہیں کہا یہ تو شرک ہے، اعوذ باللہ ہونا چاہیے. اس وقت اعوذ باللہ کا وہ معنی نہیں ہوگا جو آپ پڑھتے ہیں. میں نے پہلے کا ماحول کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ اس کی پٹائی ہو رہی تھی، وہ مشکل میں تھا. تو اعوذ باللہ کا معنی ہوا یا اللہ تجھ سے فریاد ہے، لیکن بچے نہیں. جب کہا اعوذ برسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے فریاد ہے. یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ مسعود مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، چھوڑ دیا. یعنی حضور کا جب نام آ گیا کہ جب مصطفیٰ کا واسطہ آ جائے تو پھر معاف کر دو. اور وہ کہتا اعوذ برسول اللہ، یا رسول اللہ دہائی ہے، فریاد ہے. کوڑا ہاتھ سے گر گیا. اسی وقت حضور آئے. مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا شرک ہے، بلکہ سرکار نے جب دیکھا کہ مجھے دہائی دے رہا ہے تو مشکل کشائی کر دوں. آ کر کہنے لگے واللہ للہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابن مسعود، اللہ تجھ پر پکڑ میں تجھ سے زیادہ قادر ہے جتنا تو اس کو پکڑ رہا ہے. یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو، بلکہ دہائی مانگی تھی نا تو فوراً ڈرایا ابن مسعود کو. فرمایا تو اس غلام پر اتنی سختی کرتا ہے، خدا تجھ پر اس سے زیادہ سختی کر سکتا ہے. ابن مسعود کہنے لگے حضور اس نے آپ کی دہائی دی ہے. فاعتقہ، اسی وقت اس کو آزاد کر دیا.